ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، تمام علاقے والوں کا، تمام جماعت کا اور خصوصاً جمعیت علماء اسلام کے کارکنان کا بہت مشکور ہوں، اور حضرت اقدس قابل محترم ولی کامل سماجی روحانی شخصیت حافظ غلام مصطفیٰ صاحب دامت و فیوزہم، سینئر نائب امیر جمعیت علماء اسلام ضلع سکھر،
ان کا محبت برا پیغام بھائی کامران الدین کے ذریعے مجھے موصول ہوا، اور حالانکہ اس مہینے میں تقریباً 3 یا 4 چکر میرے کراچی سمیت سندھ میں لگے ہیں، پرسوں ہی میں واپس گیا، تو کل رات سے پھر دوبارہ پروگرام کے آغاز کو جاری کرتے ہوئے سلسلے کو یہاں تک پہنچا۔ ہمت نہیں تھی میری آج، گھر والوں کی طرف سے بھی زور آرام کر لو، مسجد والوں کی طرف سے جمعہ پڑھاتا ہوں آرام کر لو۔ حالانکہ جمعے کی نماز سے پہلے میں بہت کم فون سنتا ہوں، اور میرے چاہنے والوں کو مجھ سے یہی شکایت ہے کہ بیلیں بجتی رہتی ہیں، فون نہیں سنتے۔ کوئی بندہ میرے ساتھ 2-2.5 گھنٹے مسلسل سفر کرے، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، اتنے فون؟ میں کہ لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ فون نہیں سنتے۔ تو بھائی کامران الدین صاحب مسلسل رابطے میں، نماز سے پہلے نماز کے بعد، کہاں پہنچے کہاں آ گئے۔ اس میرے بھائی نے راستے میں ہمیں ٹکنے کہیں نہیں دیا، کیونکہ ایک فکر تھی، ایک ذمہ داری تھی۔ اور جمعیت علماء اسلام کا ایک سب سے بڑا قانون یہ ہے کہ ہر کارکن اور ہر ذمہ دار اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، اور اسی احساس کے پیش نظر تیز ہواؤں کی طرح پوری جمعیت علماء اسلام پورے سندھ سمیت پاکستان پوری دنیا کے اندر پھیل رہی ہے۔ ابھی سٹیج پر قابل محترم حضرت مولانا محمد صالح انڑ صاحب تشریف فرما تھے، اور میرے بہت ہی جنرل سیکرٹری اور ابھی میرے بھائی اسد اللہ کھوڑو صاحب سے ملاقات ہوئی۔ پچھلے ایک جلسے میں کھڑے تھے، کہنے لگے میں بشیرن ہوں آپ نذیرن ہیں۔ میں نے کہا اچھا بھائی، کہ میں ہنساتا ہوں آپ رلاتے ہیں، کہ یکم محرم سے 10 تک یاد کیا، یہ حسینی مشن ہے، کپڑے بدل لیے، رنگ بدل لیے، اللہ اکبر، چائے پانی کی سبیلیں لگا لی، نہیں، حسینیت نام ہے مساوات کا، حسینیت نام ہے ہمدردی کا، حسینیت نام ہے بھائی چارے کا۔ بھائی چارہ تھا ہی، اپنا پینے کا پانی اپنے قاتلوں کو دے دیا کہ وضو کرو، نماز کا فریضہ ادا کرو، دنیا کا پانی ملے نہ ملے، حوض کوثر کے پانی کا وعدہ نانے محمد نے ہمارے سے کر لیا ہے۔ حسینیت نام ہے غیرت کا۔ بس آخری باتوں میں بات لے کے جا رہا ہوں، 10 محرم الحرام کی رات ہے، بہن بھائی کی کیا بات ہوئی کوئی نہیں بتاتا۔ علی الاصغر کا 3 دل کا پیاسا ہونا تو بتاتا ہے، زینب کا بھوکے رہ کے نماز کی حالت میں قرآن پڑھنا کوئی نہیں بتلاتا۔ ضلع سکھر والو، کرنا شہر والو، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اور میرے عزیزوں چاہیے تو یہ تھا 10 محرم الحرام کے دل کا آغاز ہوتا، مسجدیں بھری ہوتی، مدرسے بھرے ہوتے، ہر گھر سے تمہیں قرآن کی تلاوت یاد آتی، تب میں مانتا تم حسین کو مردہ نہیں مانتے، حسین کو زندہ مانتے ہو، کیونکہ حسین گردن کٹا گیا، نانے کی امت کو قرآن کی تلاوت دے کے چلا گیا ہے۔ ایک پیغام، ایک میسج تھا جو آپ کو، مجھے، ساری انسانیت کو کربلا کے میدان سے ملا۔ وہ کیا تھا؟ جب بہن نے اپنے بھائی سے درخواست کی تھی، میرے بھائیا ہمیں پتہ ہے سامنے والوں کے جن کے ہاتھ میں تیر تلوار ہے، ان کے ارادے نیک نظر نہیں آ رہے، مجھے بہن ہونے کے ناطے، ویر ہونے کے ناطے اتنا تو حق دے دے، اتنا تو حق دے دے کہ تیرے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو اپنی چادر میں سمیٹ کے خیمے میں لا سکو۔ حضرت حسین نے رو کے دکھا دیا، بہن اگر تجھے بغیر پردے کے باہر بلانا تھا تو پھر 6 مہینے کے علی اصغر کو کٹوانے کی کیا ضرورت تھی، علی اکبر کو کٹوانے کی کیا ضرورت تھی، قاسم کو کٹوانے کی کیا ضرورت تھی؟ اے میری بہن، یہ پورا قربہ رسول کا اس لیے کٹ گیا کہ جال کی بازی تو دے کے چلا گیا، ساری امت کی عورتوں کے پردوں کو بچا کے چلا گیا۔ آخری وقت ہے، آخری وقت ہے، بہن بھائی کی آخری ملاقات ہے، دونوں ملاقات میں کہہ رہے ہیں اگلی ملاقات نانے کے حوض کوثر پر ہوگی۔
کہنے لگی بھیا اتنا تو موقع دے دے. ہمارے نانے کی پھپھی صفیہ احد کے میدان میں اپنے بھائی کے ٹکڑوں پہ چادر ڈالنے آئی تھی. اللہ اکبر. دنیا کیا کہے گی یہ کیسی بہن ہے بھائی کے ٹکڑوں کو چادر میں سمیٹ نہ سکی. کہ میری بہنا دل تو میرا بھی کرتا ہے کہ بہن کی چادر کا کفن لے کے نانے کے حوض کوثر پر جاؤ. نانا چادر کو پہچان کے کہے اللہ اکبر نواسی زینب کی چادر لے کے آیا ہے. لیکن میری بہنا اگر اپنا کفن تیری چادر سے بناؤں گا تو نانے کے دیے ہوئے تحفے کا کیا بنے گا, چاچے عمر کی غیرت کا کیا بنے گا, اللہ کے دین کا کیا بنے گا. ہاتھ جوڑ کے کہہ دیا اور میری بہنا خبردار واویلا نہ کرنا, میری بہن سر میں خاک نہ ڈالنا, میری بہن کسی کو رو کے نہ دکھانا. اللہ اکبر. حسین کربلا میں نیزے کی نوک پہ چڑھ کر قرآن سنا کر ساری انسانیت کو بتائے گا حسین سر سے چادر اتروانے نہیں آیا بلکہ نانے کی امت کی بیٹیوں کے سر کی چادریں محفوظ کرنے کے لیے آیا ہے. یہی مشن خدا پاک کی قسم اکابرین علماء دیوبند کا تھا. یہی سبق تجھے مجھے شاملی کے میدان سے ملا. یہی سبق آپ کو مجھے قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے بنا ہوئے دیوبند کے مدرسے سے ملا. یہی سبق آپ کو مجھے صفا کے چبوترے سے ملا. یہی سبق آپ کو مجھے دار ارقم سے ملا. یہی سبق آپ کو مجھے اما خدیجہ کے گھر کے کمرے میں جو پہلا قرآن کا مدرسہ تھا یہی سبق آپ کو مجھے وہاں سے ملا. یہی سبق آپ کو مجھے مسجد قباء سے ملا. یہی سبق آپ کو مجھے کوفہ کی جامع مسجد سے ملا. یہی سبق اسوہ حسینی سے ملا, شہادت حسینی سے ملا. یہی سبق آپ کو مجھے شہادت فاروقی سے ملا. یہی سبق آپ کو مجھے 40 دل کے پیاسے عثمان غنی کی شہادت سے ملا. آج اس سبق کو لے کر پوری دنیا کو سنانے والا ایک مرد قلندر, ولی کا بیٹا ولی, جس کا بیٹا بھی ولی. اللہ اکبر. جس کا باپ مفتی محمود ہے, جس کا بیٹا مولانا فضل الرحمان ہے. رب کعبہ کی قسم اس بڑھاپے کی عمر میں اللہ اکبر دن رات ایک کر کر جمعیت کے پرچم تلے اللہ اکبر اکابرین کی دعاؤں کے سائے تلے جو دیکھتا ہے مولا کا ماتھا چوم کر دعا دیتا ہے کہ مولانا اللہ تیری مدد کرے گا. آ گیا وہ وقت, آ گیا. سندھ کی دھرتی والوں تم نے ثابت کر کے دکھا دیا تم زندہ دل لوگ ہو. تمہارا ووٹ قرآن والوں کو جاتا ہے, تمہارا ووٹ اسلام کا نعرہ لگانے والوں کو جاتا ہے. آج مولانا فضل الرحمان نے پچھلے دنوں کراچی کے اندر جلسہ کر کے طاغوتی طاقتوں کو, جبر کو, ظلم کو اللہ اکبر اسی طریقے سے اللہ کے دین میں ترمیم کرنے والوں کو ایک مرد قلندر نے اللہ اکبر آل ڈاکٹر خالد محمود شہید کے اللہ اکبر راشد محمود, ناصر محمود, طارق محمود ان کے دائیں بائیں کھڑے ہو کر اللہ اکبر اپنے دائیں بائیں کھڑا کر کے اس مرد قلندر نے پورے کفر کو للکارا, امریکہ کو للکارا, انڈیا کو للکارا, برطانیہ کو للکارا, پاکستان کے اندر قرآن و سنت کے خلاف بننے والی حکومت کو للکارا اور کہہ دیا تم وعدہ وائٹ ہاؤس میں کرتے ہو, میں وعدہ گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کے کرتا ہوں. انشاءاللہ سانسیں چلتی رہیں گی. اللہ اکبر. طاغوتی طاقتوں کے سامنے فضل الرحمان سینہ تان کے کھڑا ہوتا رہے گا. علماء اسلام قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان نعرہ تکبیر. مرد باپ کا مرد بیٹا جس نے پورے سندھ کے اندر اللہ اکبر میرے عزیزوں جبر اور ظلم کی ناک میں نکیل ڈال رکھی ہے. دعا کرو اللہ اس کی حفاظت فرمائے. دعا کرو اللہ اسے قائد بنا کر اب قومی اسمبلی کے اندر لے کر آئے. دعا کرو اللہ علماء حق کی مدد فرمائے. میرے عزیزوں تم نے وقت میں, نوٹ میں, ووٹ میں کس کا ساتھ دینا ہے؟ دل سے, اوپر سے نہیں. ہاتھ ابھی سارے کھڑے نہیں ہوئے. کس کا ساتھ دو گے؟ علماء کا ساتھ دو گے, کل کا ساتھ دو گے, داڑھی پگڑی والوں کا ساتھ دو گے, کل کا ساتھ دو گے, شلوار ٹخنوں سے اونچی کرنے والے, کل کا ساتھ دو گے, داڑھی والوں کا ساتھ دو گے. یہ دیکھو 20 سال تک مقابلہ کرتا رہا. کل کا جن کے پیر کی جتی کوئی اور تھی, ایک پیر میں جوتا اور دوسرے میں جوتا اور, ایک پاؤں میں 7 نمبر کا, دوسرے پاؤں میں 10 نمبر کا, کسی کے ہاتھ میں لکڑی, کسی کے ہاتھ میں بندوق, اس میں گولی کوئی نہیں, توپ اس
اس کے اندر گولا کوئی نہیں، کلاشن ہے اس کے اندر گولی کوئی نہیں، سینہ تان کے کھڑے ہیں۔ آخری امریکی فوجی جب افغانستان سے نکلنے لگا، ایک مجاہد نے ڈنڈا پکڑ کے اسے ڈرایا، اس نے یوں کر کے ہاتھ کیا، کہنے لگا میں تیرے سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ کیا گفتگو؟ کہنے لگے تمہارے ہر اسلحے کا نام ہمیں آتا ہے، ہر چھوٹے بڑے چاقو خنجر کا نام ہمیں آتا ہے، لیکن ایک اسلحے کا نام سنا ہم نے دیکھا کوئی نہیں۔ کہ کون سا اسلحہ؟ کہ بتاؤ تو صحیح۔ جب تم میدان میں اترتے ہو تمہارے پیٹ میں روٹی کوئی نہیں، تمہارے خلق کے اندر پانی کوئی نہیں، تمہارے ہاتھ کے اندر ہتھیار کوئی نہیں، جب ایک نعرہ لگا کے ایک ہتھیار لے کے نکلتے ہو، جب کہتے ہو اللہ اکبر تو ہماری توپوں کے رخ ہماری طرف مڑ جاتے ہیں، ہمارے میزائلوں کے رخ ہماری طرف مڑ جاتے ہیں۔ اس نے کہا اللہ اکبر کسی اسلحے کا نام نہیں، ہمارے رب کا نام ہے جس نے 20 سال کے بعد کالک کو تمہارے منہ کے اوپر مل دیا۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، تاریخ طالبان، حضرت مولانا قاری عبدالحنان صاحب صدیقی، نعرہ تکبیر۔ حافظ غلام مصطفیٰ صاحب، حافظ غلام مصطفیٰ صاحب، مجھے وہ بڑھڑو کہنا نہیں آتا کبھی الٹا سیدھا نہ بول دوں، بس حافظ غلام مصطفیٰ صاحب۔ اب وہ کیا پیغام دے کے گیا؟ یہ پیغام تمہارے لیے میرے لیے ایک آزمائش ہے۔ آخری امریکی فوجی پیغام دے کے گیا، کہنے لگا یہ بہت طاقتور اسلحہ ہے، اللہ اکبر۔ یہ نعرہ بدر کے میدان میں لگا، یہ نعرہ احد کے میدان میں لگا، خیبر کا قلعہ فتح کرتے وقت یہ نعرہ حضرت علی المرتضیٰ نے لگایا۔ کون سا نعرہ؟ اور بلند آواز سے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آواز کوئی نہیں، چس نہیں آئی، ہماری پنجابی میں کہتے چس نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور بلند آواز سے اللہ اکبر۔ ایک دفعہ کھڑے ہو کے لگا دو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اٹھی بھی ماشاءاللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ، وہی رہو ماشاءاللہ، بیٹھو ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، میں سمجھا تھا میں کھڑا کروں گا لوگ اٹھ کے دائیں بائیں نکل جائیں گے۔ سبحان اللہ، مجمع پر بھی سبحان اللہ۔ بیٹھو 2-3 منٹ کی بات رہ گئی۔ وہ آخری مجاہد نعرہ لگا کر گیا اور کہہ کے گیا اس اسلحے کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا، کبھی نہ چھوڑنا۔ ہم اسلحے والے، ہم ایٹم بم والے تمہارے علاقے میں بڑے ناز سے بڑے گردن اٹھا کے آئے تھے، تم نے بندوقوں کے سامنے ہمارے سروں میں جوتے مار مار کے نیچا کر دیا ہے۔ آج تمہیں افغانستان کی سرحد سے نکلتے ہوئے پیغام دے کے جا رہے ہیں، او لوگو اللہ اکبر کا نعرہ نہ چھوڑنا، جب تک یہ تمہارے ہتھیار تمہارے ساتھ رہا دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ ظالم کے سامنے کیا کہیں گے؟ آواز چس، میں نے کہا چس آنی چاہیے۔ تمہارا پیغام میں اگلے جمعے کے خطبے میں کروں، تم یوٹیوب پہ سنو کنجرا کا کہ لوگوں نے کس طرح اللہ اکبر کہا تھا۔ اللہ اکبر، جابر ظالم کے سامنے، ظالم حاکم وقت کے سامنے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب میدان عمل میں عملی ضرورت پڑی جان مال دینے کی تو کیا کہیں گے؟ بیوی نے روکا تو کیا کہیں گے؟ بچوں کی محبت آڑے آ گئی تو کیا کہیں گے؟ مال کی محبت آ گئی تو کیا کریں گے؟ مارکیٹ گودام دکانیں سامنے آ گئی تو کیا کریں گے؟ کہہ دو اللہ اکبر۔ یہ انشاءاللہ نعرہ لے کر اگر ہم مینار پاکستان 7 ستمبر کو نہیں جا سکتے، سائیں غلام مصطفیٰ سے رابطہ کرو۔ سائیں بچوں کے اسکول کھل گئے، بیٹی جوان ہے، اسکول لے جانا پڑتا ہے، لے کے آنا پڑتا ہے۔ سائیں یہاں سے لاہور جانے سے لے کر لاہور کے آنے تک واپسی کے کرائے کے پیسے میرے لو، کسی ختم نبوت کے پروانے کو بھیج دو، کرائے میرا ہوگا، وہ جائے گا مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں، ختم نبوت کا نعرہ وہ لگائے گا، جنت کا ٹکٹ اللہ میرے ہاتھ میں تھمائے گا۔ کہہ دو ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت۔ اگلی بات سنو، تمہیں ثواب کی تسبیح دے کے جا رہا ہوں،
نوجوان نئی جنریشن ہے، کہتے تسبیحات میں پکڑتے شرم آتی ہے۔ میں نے کہا جوتا پکڑتے تو شرم نہیں آتی؟ کہ نہیں۔ میں نے کہا جہاں کسی قادیانی کی بستی نظر آئے، کہاں تمہیں قادیانی کا مکان نظر آئے، کسی قادیانی کی دکان نظر آئے، اور لوگوں جوتا پکڑو گے، لوگ کہیں گے یہ لوگوں تمیز کے خلاف ہے، اور موٹر سائیکل تو تمہارے پاس ہے۔ کسی قادیانی کی بستی، کسی قادیانی کے مکان، کسی قادیانی کو چلتا دیکھ کر اپنے موٹر سائیکل کو اتنی ریس دو کھڑی کر کے کہ سلنزر سے دھواں نکل کر اس کی طرف جائے۔ رب کعبہ کی قسم ریس تمہاری ہوگی، دھواں موٹر سائیکل سے نکلے گا۔ اگر نفرت قادیانیوں کی اور محبت آمنہ کے لال کی ہوئی، یہ دھواں بھی رب کعبہ کی قسم ان کے چہروں پر خدا کی لعنت بن کے گرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا